مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نیپولین ہل کی شعراء آفاق کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کے خلاصے کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یاد رہے اس کتاب نے لاکھوں لوگوں کی قسمت بدلی، کیونکہ اس میں کامیابی کا وہ راز اور جادو پوشیدہ ہے جسے کارنیگی فارمولہ فار سکسیس کہا گیا۔ اس فارمولے پر عمل کرنے والے 5 بڑے لوگوں میں فورڈ انجن کا بانی ہنری فورڈ، بلب کا موجد تھامس ایڈیسن، جہاز کا موجد ولبر رائٹ اور بہت سے بڑے فگرز شامل ہیں۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضرور جان لیں کہ یہ ویڈیو سننے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود تصویروں اور ویڈیوز کو بغور دیکھیں اور سمجھیں۔ یہ آپ کو اس کامیابی اور امارت کے لیے ذہنی طور پر اس زندگی کے لیے تیار کریں گے جو لاشعوری دماغ تک رسائی لے کر آپ کو کامیابی اور امارت کے اس مقام پہ لے جانے کی کوشش ہے جس کے آپ متلاشی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو بار بار یکسانیت کا شکار یا تاثر دیں گی، مگر یہ آپ کے لاشعوری دماغ کو وہ سمت دیں گی جو آپ چاہتے ہیں اور جس کا خواب آپ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جان لیجئے، جب کامیابی اور دولت حاصل کر لیں تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ خرچ کریں، غریبوں میں، مستحقین میں اس کو خرچ کریں، کیونکہ آپ جو سوسائٹی کو دیں گے وہی لوٹ کے آپ کی طرف آئے گا۔ آپ جتنا زیادہ اپنا علم سوسائٹی کو دیں گے وہ آپ کو اور آپ کا علم بڑھے گا۔ آپ اپنی دولت دیں گے، سخاوت دیں گے، وہ سب آپ کا بڑھے گا انشاءاللہ۔ آئیے اب اس چوتھی قسط کا خلاصے پہ آتے ہیں، جس میں ایک شخص نے بڑی محنت اور سرمایہ کو ڈبو کر صرف 3 فٹ دوری پہ سونے کی کھدائی روک دی کیونکہ وہ ہمت ہار بیٹھا تھا۔ جان لیں، سونے کے قریب پہنچنے کے بعد ہمت ہار بیٹھنا اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، لیکن اس سے بہت کچھ اس سے حاصل بھی کیا۔ ناکامی کی ایک اہم ترین وجہ عارضی ناکامی پر ہمت ہار دینے کی عادت ہے، جو کہ اس قسط کی سب سے اہم لیسن ہے۔ عموماً ہر شخص یہ غلطی ضرور کرتا ہے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں۔ آئیو ڈربی کے ایک چچا کو سونے کے خط یا بخار سوار ہوا۔ وہ کھود کر امیر بننا چاہتا تھا، یعنی ڈگ اینڈ گرو، زمین کو کھدائی کر کے وہ سونا نکال کے اس میں سے امیر بننا چاہتا تھا، مگر اس کو یہ فلسفہ معلوم نہ تھا، نہ ہی اس کے علم میں یہ بات تھی کہ تھنک اینڈ گرو رچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی سوچ کے بھی امیر بنا جان سکتا ہے۔ نہ ہی اس کے علم میں یہ تھا کہ انسانی دماغ سے جتنا سونا نکالا جا سکتا ہے وہ زمین سے قطعی نہیں نکالا جا سکتا۔ انسانی دماغ جتنا طاقتور ہے وہ سونے کی کان سے کم نہیں ہے۔ خود شناسی کے ذریعے ہی اس سونے کی کان کی طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج سونے کے بجائے جدید علوم اور تخلیقی ذہنیت اور جدید علوم و فنون نے فیس بک، ایپل اور گوگل جیسی علم پر مبنی انڈسٹری کے ذریعے دولت کا ڈھیر لگا دیا ہے اور لوگوں کو بلینئرز بنا دیا ہے۔ ابتدائی محنت کے بعد وہ شخص اس ابتدائی تہ جسے شائننگ اور کہا جاتا ہے وہاں تک پہنچ گیا۔ مزید کھدائی کے لیے بھاری مشینوں کی ضرورت تھی، جس کے بندوبست کے لیے مسٹر ڈربی اور ان کے انکل نے رشتہ داروں سے پیسے جمع کیے اور دوبارہ کھدائی شروع کی۔ ابتدائی کھدائی کے اجزاء سے پتہ چلا کہ یہ کولوراڈو شہر کے امیر ترین ذخائر میں سے ایک ہے، تاہم جیسے جیسے کھدائی گہری ہوئی ذخائر کے اجزاء اور اثرات غائب ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ بے چینی سے کھدائی تیز کر دی، مگر تمام آثار غائب ہو چکے تھے۔ انہوں نے کام ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام قیمتی مشینری کچھ $100 میں اونے پونے ایک کباڑی کو بیچ دی اور واپس کی ٹرین پکڑ کر گھر چلے گئے۔ تاہم یہ کباڑیا عام آدمی یا عام کباڑیا نہیں تھا، بلکہ ایک ذہین آدمی تھا۔ اس نے ایک مائننگ انجینئر کو سروے کرنے کا کہا، جس نے بتایا کہ سونا نکالنے کا پروجیکٹ اس لیے ناکام ہوا کہ مسٹر ڈربی اور اس کے انکل فالٹ لائنز کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس کے اندازے اور شماریات کے مطابق سونا صرف 3 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا، جس کی سمت سے مسٹر ڈربی لا علم تھے، جبکہ وہ دوسری سمت میں قسمت آزمائی کرتے رہے تھے۔ کباڑیا راتوں رات $1,000,000 کا مالک بن گیا، کیونکہ اس نے یہ پروجیکٹ کے بارے میں مطلوبہ ماہرانہ رائے انجینئر سے لی تھی، لہٰذا وہ کامیاب ہوا۔ مسٹر ڈربی، جس کا زیادہ تر پیسہ اس پروجیکٹ پر ڈوبا تھا، اس نے بھی اس سبق سے فائدہ اٹھایا کہ خواہش کو سونے کا روپ دھارا جا سکتا ہے، یعنی اس کی خواہش کی وجہ سے ایک کباڑیے نے سونا حاصل کر لیا، جبکہ وہ ہمت ہارنے کی وجہ سے سونے سے محروم ہو گیا تھا۔ کافی عرصے بعد مسٹر ڈربی نے لائف انشورنس کا کاروبار شروع کیا۔ انہیں پچھلا سبق یاد تھا کہ وہ سونے سے 3 فٹ کے فاصلے سے محروم ہو گئے تھے رکنے اور ترک کرنے کی وجہ سے، لہٰذا اس نے خود سے کہنا شروع کیا کہ پہلے میں سونے سے 3 فٹ دور رہ گیا تھا، مگر اب میں کبھی نہیں رکوں گا، چاہے کتنے ہی لوگ میری انشورنس پالیسی سے انکار کر دیں۔
آج ڈربی اس چھوٹے سے 50 لوگوں کے گروہ کا حصہ ہے جو $1 ملین کی لائف انشورنس ہر سال بیچتے ہیں. یہ سبق کی وجہ سے جو اس نے سونے کی کان کھودنے والے کاروبار سے سیکھا تھا، یعنی ہار نہیں ماننا، کیونکہ منزل ضرور قریب ہوگی. شاید 3 فٹ دور 3 feet from gold کامیابی پانے سے پہلے انسان کو کئی بار عارضی شکستوں اور ٹھکراؤں کا سامنا ہوتا ہے. جب انسان کسی چیلنج میں ناکام ہوتا ہے تو آسان طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ اسے ترک کر دیتا ہے. اکثر لوگ یہی کرتے ہیں. اس ملک کے 500 کامیاب ترین ملینئر نے مصنف کو بتایا کہ ان کی عظیم ترین کامیابی ان کی کسی عارضی شکست ہی کے بعد حاصل ہوئی. ناکامی ایک وہ چال یا دھوکہ ہے جس کے دباؤ میں آنے والا کامیابی کی دہلیز سے پلٹ جاتا ہے، جیسے مسٹر ڈربی 3 فٹ کے فاصلے سے ہی پلٹ گیا تھا. ناکامی اور عارضی شکست سے مغلوب نہ ہونے والے سب کچھ پا سکتے ہیں. جیسے کہ کہا گیا کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور ہر وقت کامیاب ہوتے رہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ گرنے کے بعد کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو کے کامیابی حاصل کرتے ہیں. یعنی ہمت کبھی نہیں ہارنی. یہ لیسن اس ویڈیو میں، اس ایپیسوڈ میں آپ کو دیا گیا ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں. تھینک یو.